بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ الف لام میم، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت نجران نامی علاقے کے وفد کے متعلق نازل ہوئی جو 60 افراد پر مشتمل تھا۔ اس میں 14 سردار تھے اور 3 قوم کے بڑے مقتدی و پیشوا آدمی تھے۔ ان 3 میں سے ایک ابو حارثہ بن علقمہ تھا جو عیسائیوں کے تمام علماء اور پادریوں کا پیشوائے اعظم تھا۔ عیسائی حکمران بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ یہ تمام لوگ عمدہ اور قیمتی لباس پہن کر بڑی شان و شوکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے ارادے سے آئے۔ جب یہ مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں داخل ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت نماز عصر ادا فرما رہے تھے۔ ان لوگوں کی نماز کا وقت بھی آ گیا اور انہوں نے بھی مسجد نبوی شریف ہی میں مشرق یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی نماز شروع کر دی۔ نماز کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو شروع کی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اسلام لے آؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اسلام کا دعویٰ غلط ہے، اور تمہارے اسلام کے غلط ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ عز و جل کی اولاد ہے، نیز تمہارا سلیب کی پوجا کرنا بھی اسلام سے مانع ہے، اور تمہارا خنزیر کھانا بھی اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہوں تو بتائیے ان کا باپ کون ہے؟ پھر وہ سب بولنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ بیٹا باپ سے ضرور مشابہ یعنی ملتا جلتا ہوتا ہے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب عز و جل حی لا یموت ہے، اس کے لیے موت ناممکن ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر موت آنے والی ہے؟ انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ پھر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب بندوں کا کارساز، ان کی حقیقی حفاظت کرنے والا اور روزی دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے ہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پر آسمان و زمین میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں؟ انہوں نے اقرار کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کے بتائے بغیر اس میں سے کچھ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حمل میں رہے اور پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے، اور بچوں کی طرح انہیں غذا دی گئی، اور وہ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بھی بشری تقاضے تھے؟ عیسائیوں نے اس کا اقرار کیا۔ اس گفتگو پر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تمام چیزوں کے باوجود پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے خدا ہو سکتے ہیں جیسا کہ تمہارا گمان ہے؟ اس پر وہ سب خاموش رہ گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ اس پر سورہ آل عمران کی شروع سے لے کر تقریباً 80 آیتیں نازل ہوئیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ صحیح عقائد کو ثابت کرنے اور ان کے دفاع کے لیے مناظرہ کرنا سنت ہے۔ حی اور قیوم کے معنی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات حی اور قیوم کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں حی دائم و باقی کے معنی میں ہے، یعنی اس کا معنی ہے کہ ایسا ہمیشہ رہنے والا جس کی موت ممکن نہ ہو، جبکہ قیوم وہ ہے جو قائم بالذات یعنی بغیر کسی دوسرے کی محتاجی اور تصرف کے خود قائم ہو اور مخلوق کی دنیا اور آخرت کی زندگی کی حاجتوں کی تدبیر فرمائے۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ ترجمہ: اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی
لوگوں کو ہدایت دیتی اور اللہ نے حق کو باطل میں فرق اتارا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں اور نہ کوئی نیا نبی تشریف لانے والا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے گزشتہ کتابوں کی تصدیق کی ہے، بعد میں نہ کسی کتاب کے آنے کا تذکرہ کیا اور نہ اس کی بشارت دی، جبکہ قرآن پاک کو چونکہ تورات اور انجیل کے بعد آنا تھا اس لیے ان کتابوں میں قرآن کی بشارت پہلے سے دے دی گئی۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ترجمہ، بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ ان اللہ لا یخفى علیہ شیء، بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ آسمان و زمین کی ہر چیز ہر وقت تمام تر تفصیلات کے ساتھ بغیر کسی کی تعلیم و خبر کے جاننا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ وصف کسی بندے میں نہیں، کیونکہ مخلوق کو جو علم ہے وہ اللہ عز و جل کے بتانے سے ہے، اور وہ بھی متناہی اور قابل فنا ہے، یعنی اس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے اور وہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ نیز وہ تب سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور تب تک ہے جب تک اللہ عز و جل چاہے۔ ایسے علم کو علم عطائی کہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ترجمہ، اور ہم یوں ہی ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھاتے ہیں۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ ارض و سما کے ذریعے علم عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ ترجمہ، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورت بناتا ہے۔ ایک بے قدر چیز کو انسانی شکل میں ڈھال دینا، اسے مرد یا عورت، گورا یا کالا، خوبصورت یا بدصورت بنانا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بنانا، اس میں روح پھونکنا، اس کی تقدیر لکھنا، یہ سب کچھ فرشتہ کرتا ہے۔ لیکن فرشتہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اختیار سے کرتا ہے، لہٰذا فرمایا کہ اللہ عز و جل ہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی خلقت اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع رکھی جاتی ہے، پھر وہ خون کے لوتھڑے کی صورت ہو جاتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے 4 چیزوں کا حکم ہوتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، رزق، دنیا میں رہنے کی مدت اور بدبخت کے سعادت مند ہونا لکھو، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ترجمہ، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ لوگوں میں فتنہ پھیلانے کی غرض سے اور ان آیات کا غلط معنی تلاش کرنے کے لیے ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے، اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔
آیاتم محکماتن، صاف معنی رکھنے والی آیتیں۔ قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں۔ نمبر ایک محکم، یعنی جن کے معنی میں کوئی اشتباہ نہیں بلکہ قرآن سمجھنے کی اہلیت رکھنے والے کو آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں۔ نمبر دو متشابہ، یعنی وہ آیات جن کے ظاہری معنی یا تو سمجھ ہی نہیں آتے، جیسے حروف مقطعات، یعنی بعض صورتوں کے شروع میں آنے والے حروف جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم ہے، اور یا متشابہ وہ ہے جس کے ظاہری معنی سمجھ تو آتے ہیں لیکن وہ مراد نہیں ہوتے، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ید یعنی ہاتھ اور وجہ یعنی چہرے والی آیات، ان کے ظاہری معنی معلوم تو ہیں لیکن یہ مراد نہیں، جبکہ ان کی حقیقی مرادی معنی میں کئی احتمال ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے کون سا معنی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے یہ اللہ عز و جل ہی جانتا ہے، یا وہ جسے اللہ تعالیٰ اس کا علم دے۔ پہلی قسم یعنی محکم کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب کی اصل ہیں، یعنی احکام شریعہ میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور حلال و حرام میں انہی پر عمل کیا جاتا ہے۔ الذین فی قلوبہم زیغ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ یہاں سے دو گروہوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا گروہ گمراہ اور بد مذہب لوگوں کا ہے جو اپنی خواہشات نفسانی کے پابند ہیں اور متشابہ آیات کے ظاہری معنی لیتے ہیں، جو کہ صریح گمراہی بلکہ بعض صورتوں میں کفر ہوتا ہے، یا ایسے لوگ متشابہ آیات کی غلط تعویل کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ سچے مومنوں کا ہے جو متشابہ آیات کے معانی کو سمجھے یا نہ سمجھے لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محکم و متشابہ سارے کا سارا قرآن ہمارے رب عز و جل کی طرف سے ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو معنی متشابہ کی مراد ہیں وہ حق ہیں اور اس کا نازل فرمانا حکمت ہے۔ کسی کو متشابہات کا علم عطا ہوا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی کو متشابہات کا علم عطا فرماتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں محققین علماء نے فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اس سے ارفع و اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس کا علم عطا نہ فرمائے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کو بھی اس کا علم ملتا ہے۔ والراسخون فی العلم، اور علم میں پختہ لوگ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ راسخ فی العلم وہ عالم باعمل ہے جو اپنے علم کی پیروی کرنے والا ہو۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ راسخ فی العلم وہ ہیں جن میں یہ چار صفتیں ہوں۔ نمبر ایک اللہ عز و جل کا تقوی، نمبر دو لوگوں کے ساتھ تواضع، نمبر تین دنیا سے زہد، نمبر چار نفس سے مجاہدہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں راسخین فی العلم سے ہوں، اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا کہ میں ان میں سے ہوں جو متشابہ کی تعویل جانتے ہیں۔ اولو الالباب، عقل والے۔ ارشاد فرمایا کہ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقل بہت بڑی فضیلت اور خوبی ہے۔ عقل کے ذریعے ہدایت و نصیحت ملتی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ جس عقل سے ہدایت نہ ملے وہ بدترین حماقت ہے۔ جیسے طاقت اچھی چیز ہے لیکن جو طاقت ظلم کے لیے استعمال ہو وہ کمزوری سے بھی بدتر ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ترجمہ، اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ ہدایت ملنا بہت بڑی چیز ہے لیکن اس کا فائدہ تبھی ہے جب یہ باقی بھی رہے۔ اگر ساری زندگی کو ہدایت پر رہے لیکن مرتے وقت ہدایت چھن جائے تو ایسی ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اس لیے بڑے سے بڑا مومن بھی اپنے خاتمے کے بارے میں خوف کرتا رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی برے خاتمے سے بے خوف نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ کا بکثرت پڑھتے رہنا یعنی یہ دعا مانگتے رہنا بھی خاتمہ بالخیر کے لیے مفید ہے۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان اللہ لا يخلف الميعاد۔ ترجمہ، اے ہمارے رب بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے لہٰذا وہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ بولنے کی نسبت قطعی کفر ہے، اور یہ کہنا کہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ بھی کفر ہے۔ تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد میں موجود
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان کی کتاب سبحان الصبوح اور دامان باغ سبحان الصبوح کا مطالعہ فرمائیں۔ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ ترجمہ: بے شک کافروں کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں کچھ بھی نہ بچا سکیں گے، اور وہی دوزخ کا ایندھن ہے، جیسا کہ فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے کافروں کا طریقہ ویسا ہی ہے جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا، کہ انہوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کافروں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اسی طرح ان کے گناہوں پر ان کی بھی پکڑ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کے رسولوں علیہم الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ قل للذین كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جہنم وبئس المہاد۔ ترجمہ: ان کافروں سے کہہ دو کہ عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ستغلبون، عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب بدر میں کفار کو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام شکست دے کر مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو یہودیوں نے کہا کہ قریش تو فنون حرب یعنی جنگی طریقوں سے نا آشنا ہیں، اسی لیے شکست کھا گئے، اگر ہم سے مقابلہ ہوا تو معلوم ہو جائے گا کہ لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور انہیں یہ غیبی خبر دی گئی کہ وہ دنیا میں مغلوب ہوں گے، قتل کیے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے، اور ان پر جزیہ مقرر کیا جائے گا، اور آخرت میں دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور کچھ ہی عرصے میں یہودی قتل بھی ہوئے، گرفتار بھی کیے گئے، اور اہل خیبر پر جزیہ بھی مقرر کیا گیا، اور قیامت کے دن انہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ ترجمہ: بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی، ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد سے جس کے ساتھ چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ قد کان لکم آیہ، بے شک تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ یہ آیت غزوہ بدر کے متعلق نازل ہوئی، اور اس میں یہودیوں یا تمام کافروں یا مسلمانوں یا مذکورہ بالا سب کو خطاب ہے، کیونکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں اور کافروں سب کے لیے عبرت و نصیحت تھی۔ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری بروز جمعہ ہوا۔ اس میں کفار تقریباً 1000 تھے، اور ان کے ساتھ بہت زیادہ سامان جنگ تھا، جبکہ مسلمان 313 تھے، اور ان میں سے بھی اکثر نہتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں اور 70 اونٹ تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو کامل فتح ہوئی اور کفار کو شکست فاش۔ لہٰذا یہ فتح اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ یرونہم مثلیہم، وہ انہیں خود سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کئی اعتبار سے مدد فرمائی۔ ایک تو فرشتے نازل فرمائے، دوسرا یہ ہوا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نظروں میں کافروں کو اور کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا، تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھے
اور کافر مسلمانوں کو قلیل دیکھ کر لڑائی کے لیے آگے بڑھیں اور مسلمانوں سے جنگ شروع کرنے میں بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں۔ یہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہوا، پھر جب لڑائی شروع ہو گئی تو اس آیت میں مذکور واقعہ رونما ہوا کہ انہوں نے ان کو دگنا دیکھا۔ اس جملے کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، کفار نے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھا، یعنی مسلمانوں کی تعداد کفار کو 2000 نظر آئی۔ نمبر 2، کفار نے مسلمانوں کو مسلمانوں کی تعداد سے دگنا دیکھا، یعنی مسلمانوں کی تعداد انہیں 626 نظر آئی، حالانکہ وہ 313 تھے۔ نمبر 3، مسلمانوں نے کفار کو خود سے دگنا دیکھا، یعنی مسلمانوں کو کفار کی تعداد 626 نظر آئی، حالانکہ وہ 1000 تھے۔ باہر صورت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تائید تھی۔ اسی پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے، خواہ اس کی تعداد قلیل ہی ہو اور سر و سامان کی کتنی ہی کمی ہو۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ ترجمہ، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، لوگوں کے لیے من پسند چیزوں کی محبت کو خوشنما بنا دیا گیا۔ چنانچہ عورتوں، بیٹوں، مال و اولاد، سونا چاندی، کاروبار، باغات، عمدہ سواریوں اور بہترین مکانات کی محبت لوگوں کے دلوں میں رچی ہوئی ہے۔ اور اس آراستہ کیے جانے اور ان چیزوں کی محبت پیدا کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ خواہش پرستوں اور خدا پرستوں کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ سورہ کہف آیت نمبر 7 میں سرحد سے ارشاد فرمایا، إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ترجمہ، بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو اس لیے زینت بنایا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ چنانچہ یہ چیزیں ایسی مرغوب ہوئیں کہ کافر تو بالکل ہی آخرت سے غافل ہو گئے اور کفر میں جا پڑے، جبکہ دوسرے لوگ بھی انہی چیزوں کی محبتوں کے اسیر ہو گئے۔ حالانکہ یہ تو دنیاوی زندگی گزارنے کا سامان ہے کہ اس سے کچھ عرصہ نفع پہنچتا ہے، پھر یہ سامان دنیا فنا ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دنیا کے سامان کو ایسے کام میں خرچ کرے جس میں اس کی عافیت کی درستی اور آخرت کی سعادت ہو۔ یہ تمام چیزیں اگر دنیا کے لیے رکھی جائیں تو دنیا ہیں، اور اگر اطاعت الہی میں مدد و معاونت کے لیے رکھی جائیں تو دین بن جاتی ہیں، جیسے بیوی، اولاد، مال، سواری، زمین وغیرہ۔ تمام چیزیں اگر اپنے دین کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں معاونت کے لیے ہوں تو یہی چیزیں قرب الہی کا ذریعہ ہیں۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال دنیا نہیں دین تھا۔ اس کے ساتھ فرمایا کہ دنیا کا سامان تو محض ایک سامان ہی ہے، رغبت و محبت اور حرص و طلب کے قابل تو رضائے الہی کا مقام یعنی جنت ہے، لہٰذا اس کی رغبت کرنی چاہیے اور اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے اس آیت میں بہت اعلیٰ درس ہے۔ ہم مسلمانوں کی اکثریت بھی انہی دنیاوی چیزوں کی محبت میں مبتلا ہے۔ اہل خانہ اور اولاد کی وجہ سے حرام کمانا، مال و دولت کو اپنا مقصود اصلی سمجھنا، اسی کے لیے دن رات کوشش کرنا، بینک بیلنس بڑھانا، اپنے اثاثوں میں اضافہ کرنا، بہترین لباس، عمدہ مکانات اور شاندار گاڑی ہی تقریباً ہر کسی کا نصب العین اور مقصود و مطلوب ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر ہمیں بھی اپنی زندگی پر کچھ غور کرنا چاہیے۔ قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ترجمہ، اے حبیب تم فرماؤ کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ سنو، وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں، اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں تو تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، تم فرماؤ کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ سبحان اللہ، دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد کتنے دل نشین اور حسین انداز میں جنت اور رضا الہی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی حقیقت اور فنائیت سمجھانے کے بعد تم لوگوں سے فرما دو کہ کیا میں تمہیں عورتوں، بیٹوں، مال و اولاد، سونا چاندی، کاروبار، باغات، عمدہ سواریوں اور بہترین مکانات سے اچھی، عمدہ اور بہتر چیز بتا دوں؟ سنو، وہ اللہ عز و جل کے قرب کا گھر یعنی جنت ہے، جس میں دودھ، شہد، شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں، جس میں ایسی پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو ہر قسم کے زنانہ عوارض اور ہر ناپسند و قابل نفرت چیز سے پاک ہوں گی، اور اس جنت میں پرہیزگاروں کو ہمیشہ رہنا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ دعا، اے اللہ عز و جل ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت ڈال دے، دنیا کی حرص نکال کر آخرت کی طلب داخل کر دے۔ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ ترجمہ، صبر کرنے والے اور سچے اور فرما بردار اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے ہیں۔ الصابرین، صبر کرنے والے۔ دنیا کے طالبوں کا ذکر کرنے کے بعد مولا عز و جل کی طلب رکھنے والے متقین کا بیان کیا گیا تھا۔ یہاں ان کے کچھ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، متقی لوگ عبادت اور ریاضت کے باوجود اپنی اطاعت پر ناز نہیں کرتے، بلکہ اپنے مولا عز و جل سے گناہوں کی مغفرت اور عذاب جہنم سے نجات کا سوال کرتے ہیں۔ نمبر 2، متقی لوگ طاعتوں اور مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، نیز گناہوں سے بچنے پر ڈٹے رہتے ہیں۔ نمبر 3، متقی لوگوں کے قول، ارادے اور نیتیں سب سچی ہوتی ہیں۔ نمبر 4، متقی لوگ اللہ تعالیٰ کے سچے فرما بردار ہوتے ہیں۔ نمبر 5، متقی لوگ راہ خدا میں مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 6، متقی لوگ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب عز و جل کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، رب تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری اور مناجات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ رات کا آخری پہر نہایت فضیلت والا ہے، یہ وقت خلوت اور دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند سے فرمایا تھا کہ مرغ سے کم نہ رہنا کہ وہ تو سحری کے وقت ندا کرے اور تم سوتے رہو۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ترجمہ، اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شان نزول، ملک شام کے علماء میں سے 2 افراد سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے مدینہ طیبہ کو دیکھا تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر کی یہی صفت ہے جو اس شہر میں پائی جاتی ہے۔ پھر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارکہ اور اوصاف کریمہ کو تورات کے مطابق دیکھ کر فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیا اور عرض کیا، کیا آپ محمد ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے پھر عرض کی، کیا آپ احمد ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کی، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کریں گے
اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درست جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اسے سن کر وہ دونوں شامی علماء مسلمان ہو گئے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور اہل علم یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم بڑی عزت والے ہیں کہ رب کریم عز و جل نے انہیں اپنی توحید کا گواہ اپنے ساتھ بنایا۔ لیکن علماء دین سے مراد علماء ربانی ہیں، یعنی صحیح العقیدہ اور صالحین علماء۔ علماء ربانی وہ ہیں جو خود اللہ عز و جل والے ہیں اور لوگوں کو اللہ والا بناتے ہیں، جن کی صحبت سے خدا کی کامل محبت نصیب ہوتی ہے۔ جس عالم کی صحبت سے اللہ عز و جل کے خوف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کمی آئے وہ عالم نہیں ظالم ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ ترجمہ، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اپنے باہمی حسد کی وجہ سے، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا، لہذا اسلام کے سوا کوئی اور دین بارگاہ الہی عز و جل میں مقبول نہیں۔ لیکن اب اسلام سے مراد وہ دین ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لائے۔ چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی بنایا، تو اب اگر کوئی کسی دوسرے آسمانی دین کی پیروی کرتا بھی ہو لیکن چونکہ وہ اللہ کے اس قطعی اور حتمی دین اور نبی کو مکمل طور پر نہیں مان رہا، لہٰذا اس کا آسمانی دین پر عمل بھی مردود ہے۔ یہود و نصارہ وغیرہ کفار جو اپنے دین کو افضل و مقبول کہتے ہیں، اس آیت میں ان کے دعوے کو باطل فرمایا گیا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَا، اور انہوں نے اختلاف نہ کیا۔ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں اتری جنہوں نے اسلام کو چھوڑا اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت میں اختلاف کیا، اور یہ اختلاف بھی علم کے بعد کیا، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت دیکھ چکے تھے، اور انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کی کتب الہیہ میں خبریں دی گئی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے ماننے سے انکار کیا، اور اس انکار و اختلاف کا سبب ان کا حسد اور دنیاوی منافع کی طمع تھی۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ، پھر اے حبیب اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو تم فرما دو میں تو اپنا منہ اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہوں اور میری پیروی کرنے والے بھی۔ اور اے حبیب اہل کتاب اور ان پڑھوں سے فرما دو کہ کیا تم بھی اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں جب تو انہوں نے بھی سیدھا راستہ پا لیا، اور اگر یہ منہ پھیریں تو تمہارے اوپر تو صرف حکم پہنچا دینا لازم ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ تم سے جھگڑا کریں۔ دین اسلام کی حقانیت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر وہ تم سے تمہارے یا اسلام کے حق ہونے کے بارے میں جھگڑا کریں تو تم انہیں فرما دو کہ تم مانو یا نہ مانو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اور میرے پیروکار تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار و مطیع ہیں۔ نیز ان اہل کتاب یعنی یہودیوں، عیسائیوں اور ان پڑھوں یعنی ان پڑھ اہل کتاب اور مشرکوں سے مزید یہ بھی فرما دو کہ کیا ہماری طرح تم بھی اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر یہ اسلام قبول کر لیں تب تو یہ بھی سیدھی راہ والے ہو جائیں گے۔
لیکن اگر یہ اسلام قبول کرنے سے منہ پھیریں تو تمہاری شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ تمہارے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے، کیونکہ تمہارے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ تم اللہ عز و جل کا حکم انہیں پہنچا دو، بقیہ ان کا معاملہ اللہ عز و جل کے حوالے کر دو، اللہ انہیں اور اپنے سب بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں بنی اسرائیل کے 3 جرائم کا بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کی آیات کا انکار کرنا۔ نمبر 2، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنا۔ نمبر 3، انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرنا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ صبح کے وقت 43 نبیوں علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا، پھر جب ان میں سے 112 عابدوں نے اٹھ کر انہیں نیکیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے منع کیا تو اسی روز شام کو انہیں بھی قتل کر دیا۔ اس آیت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے یہودیوں کی مذمت اس لیے ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے ایسے بدترین فعل سے راضی تھے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وما لهم من ناصرین۔ ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے، اور یہ بھی کہ کفر سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہودیوں نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا تھا، جو سخت ترین بے ادبی ہے۔ اس پر ان کے اعمال برباد کر دیے گئے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے تو پھر ان میں سے ایک گروہ بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کو توریت شریف عطا کی گئی اور اس کے علوم و احکام سکھائے گئے۔ اسی توریت میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و احوال اور دین اسلام کی حقانیت کا بیان بھی تھا۔ تو اس سے لازم آتا تھا کہ جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں اور بنی اسرائیل کو قرآن کریم کی طرف دعوت دیں تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اور قرآن شریف پر ایمان لائیں اور اس کے احکام کی تعمیل کریں، لیکن ان میں سے اکثر نے ایسا نہیں کیا۔ آیت میں کتاب اللہ کی طرف بلانے کا ذکر ہے، جو تفسیر اوپر ذکر کی گئی اس کے مطابق یہاں کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے، اور اگر کتاب اللہ سے مراد توریت ہو تو معنی یوں ہوں گے کہ جب یہودیوں کو توریت کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ توریت ہی ان کے درمیان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کی حقانیت کا فیصلہ کر دے، تو وہ توریت سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت یہ آئی ہے کہ ایک مرتبہ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تشریف لے گئے اور وہاں یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس دین پر ہیں؟ فرمایا، ملت ابراہیم پر۔ وہ کہنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو یہودی تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، توریت لاؤ، ابھی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ اس مطالبے پر نہ ٹھہر سکے اور منکر ہو گئے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کے شان نزول کی دوسری روایت یہ ہے
کہ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تھا۔ توریت میں ایسے گناہ کی سزا پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ یہودیوں میں اونچے خاندان کے تھے اس لیے انہوں نے ان کو سنسار کرنا گوارا نہ کیا، اور اس معاملے کو اس امید پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لائے کہ شاید آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنسار کرنے کا حکم نہ دیں، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ اس پر یہودی طیش میں آ گئے اور کہنے لگے اس گناہ کی یہ سزا نہیں ہے، آپ نے ظلم کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فیصلے کا دار و مدار توریت پر رکھ لو۔ انہوں نے کہا یہ انصاف کی بات ہے۔ چنانچہ توریت منگوائی گئی اور یہودیوں کے بڑے عالم عبداللہ بن سوریہ نے توریت پڑھنی شروع کی۔ جب رجم کی آیت آئی جس میں سنسار کرنے کا حکم تھا تو عبداللہ بن سوریہ نے اس پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ ہٹا کر آیت پڑھ دی۔ یہودی اس حرکت پر ذلیل و رسوا ہوئے، اور وہ یہودی مرد و عورت جنہوں نے زنا کیا تھا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر سنگسار کیے گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ ترجمہ، یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ ذالک بأنہم قالوا، یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں۔ آیت میں فرمایا گیا کہ یہودیوں کو اللہ عز و جل کی کتاب اور اس کے احکام سے منہ پھیرنے کی یہ جرت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنی نجات و بخشش کے من گھڑت خیالات پال رکھے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یعنی 40 دن یا ایک ہفتہ، پھر کچھ غم نہیں۔ یا یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرز عمل پر فرمایا کہ ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ عمل سے منہ پھیر کر امید کی دنیا میں گھومنے کا انجام ہمارے لیے اس میں درس عبرت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی تباہی اسی صورت میں ہوتی ہے جب وہ عمل سے منہ پھیر کر صرف آرزو اور امید کی دنیا میں گھومتی رہتی ہے۔ جو شخص لاکھوں روپے کمانے کی تمنا رکھتا ہے لیکن اس کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں، وہ کبھی 1 روپیہ بھی نہیں کما سکتا۔ جو قوم ترقی کرنے کی خواہش مند ہو لیکن اپنی بدعمالیاں، کام چوریاں اور خیانتیں چھوڑنے کو تیار نہیں، وہ کبھی ترقی کی شاہراہ پر قدم نہیں رکھ سکتی۔ یوں ہی جو لوگ اطاعت الہی اور اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب بھی نہ آئیں اور اپنی نسبتوں پر پھولتے پھریں، وہ بھی احمقوں کی دنیا کے باسی ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسوں کی کثرت ہے۔ ہمارے واعظین، خطباء اور پیر صاحبان جو کچھ بیان فرماتے ہیں سب کے سامنے ہے۔ خوف خدا، قبر کی تیاری، آخرت کی فکر، بارگاہ الہی کی جواب دہی پر شاید ہی کبھی کلام ہو، اور رحمت کے موضوع پر اس قدر بیان کہ لوگ جری ہو چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں قوم کی عملی حالت کہاں پہنچی ہوئی ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس حوالے سے امت کے حکیم امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کا حقیقت شناس کلام سنیے۔ آپ نے کیمیائے سعادت میں تحریر فرمایا ہے، اگر علماء بھی واضح و نصیحت کے بجائے بازاری مقررین کا انداز اختیار کر لیں، لغویات و واہیات، بےہودہ گوئی اور بیکار باتوں سے دل بہلانا شروع کر دیں، جو عموماً دیکھا گیا ہے، تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کوئی بات نہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں رحمت خداوندی ہمارے شامل حال رہے گی، تو قوم کا حال غافلین سے بدتر ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب عام آدمی مجلس واعظ میں ایسی خرافات سنے گا، لازماً ویسی ہی صفات اس میں پیدا ہوں گی۔ آخرت کے خطرات سے ڈرنا تو درکنار، اس کے دل سے آخرت کا خیال بھی نکل جائے گا۔ پھر اسے جو کچھ بھی کہا جائے وہ یہی کہتا رہے گا، اللہ عز و جل بڑا رحیم و کریم ہے، میرے گناہوں سے اس کا کیا بگڑتا ہے، اور اس کی جنت کوئی تنگ و تاریک معمولی سی کوٹھڑی تھوڑی ہے، بلکہ وہ تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسیع و کشادہ ہے، وہاں تو کروڑوں انسان بآسانی سما جائیں گے۔ تو مجھ جیسے گناہگار سے اللہ تعالیٰ کا تنگ آ جانا خدا کی رحمت سے بعید ہے۔ ایسی لغویات اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ ذرا غور کریں کہ کیا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہمارے آج کے معاشرے پر صادق نہیں آتا؟ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ
ما كسبت وهم لا يظلمون. ترجمہ: تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا. فكيف إذا جمعناهم. تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے. یہاں من گھڑت امیدوں کی سواری پر بیٹھ کر خیالات کی دنیا میں سیاحت کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، جو عقیدہ صحیحہ سے لا تعلق اور اعمال صالحہ سے دور ہونے کے باوجود خواب و خیال میں اپنے آپ کو جنت کے بلند و بالا محلات میں قیام پذیر سمجھتے ہیں. ان کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں جمع کریں گے اور جب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ترجمہ: یوں عرض کرو، اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. قل اللہم مالک الملک، یوں عرض کرو اے اللہ ملک کے مالک. فتح مکہ کے وقت سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایران اور روم کی سلطنت کی بشارت دی کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے گی. اس پر یہود و منافقین کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے، کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کہاں فارس و روم کے ملک؟ یہ تو بڑے زبردست اور نہایت محفوظ ملک ہیں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آخر کار حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ وعدہ پورا ہو کر رہا. سلطنت و حکومت بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، جس سے چاہے عطا فرمائے. کتنی بڑی بڑی سلطنتیں گزری جن کے زمانے میں کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ یہ بھی کبھی فنا ہوں گی، لیکن اللہ مالک الملک کی زبردست قوت و قدرت کا ایسا ظہور ہوا کہ آج ان کے نام و نشان مٹ گئے. یونان کا سکندر اعظم، عراق کا نمرود، ایران کا کسرا و نوشیروان، دہاک، فریدوں، جمشید، مصر کے فرعون، منگول نسل کے چنگیز، ہلاکو خان، بڑے بڑے نامور حکمران اب صرف قصے کہانیوں میں رہ گئے، اور باقی ہے تو رب العالمین کا نام اور حکومت باقی ہے اور اسی کو بقا ہے. یوں ہی عزت و ذلت دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. دور دراز کے گاؤں بستیوں سے چھوٹے اور غریب خاندانوں سے اٹھا کر تخت حکومت پر بٹھا دینا، غلاموں کو بادشاہت عطا کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور معاشرے کے معزز ترین بلکہ دوسروں کو عزتیں اور خلعتیں بخشنے والوں کو ذلت و گمنامی کے عمیق گھڑوں میں پھینک دینا اسی احکم الحاکمین مولا تعالیٰ کی قدرت ہے. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ترجمہ: تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے، اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے. تولج اللیل فی النہار، تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے. گرمیوں میں رات چھوٹی اور دن بڑے کر دینا، سردیوں میں دن چھوٹے اور رات لمبی کر دینا اللہ تعالیٰ ہی کے نظام کی وجہ سے ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اتنا بڑا نظام ہے. اس کے لیے فارس اور روم سے ملک لے کر غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دینا کیا بعید ہے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. مردہ سے زندہ کا نکالنا یوں ہے جیسے زندہ انسان کو بے جان نطفے سے اور پرندے کے زندہ بچے کو بے روح انڈے سے اور زندہ دل مومن کو مردہ دل کافر سے. یوں ہی زندہ سے مردہ نکالنا اس طرح جیسا کہ زندہ انسان سے بے جان نطفہ اور زندہ پرندے سے بے جان انڈا اور زندہ دل ایماندار سے مردہ دل کافر.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ: مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ احزاب کے موقع پر سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ساتھ 500 یہودی ہیں جو میرے حلیف ہیں، میری رائے ہے کہ میں دشمن کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل کروں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کافروں کو دوست اور مددگار بنانے کی ممانعت فرمائی گئی۔ کفار سے دوستی و محبت ممنوع و حرام ہے، انہیں رازدار بنانا، ان سے قلبی تعلق رکھنا ناجائز ہے۔ البتہ اگر جان یا مال کا خوف ہو تو ایسے وقت صرف ظاہری برتاؤ جائز ہے۔ یہاں صرف ظاہری میل برتاؤ کی اجازت دی گئی ہے، یہ نہیں کہ ایمان چھپانے اور جھوٹ بولنے کو اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لیا جائے، بلکہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرنا افضل و بہتر ہوتا ہے۔ جیسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دے دی لیکن حق کو نہ چھپایا۔ آیت میں کفار کو دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے، اسی سے اس بات کا حکم بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے اتحاد کرنا کس قدر برا ہے۔ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير۔ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه واللہ رؤوف بالعباد۔ ترجمہ: تم فرما دو کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے۔ اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یوم تجد کل نفس، جس دن ہر شخص پائے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29-30 ہر شخص کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اس آیت پر جتنا زیادہ غور کریں گے اتنا ہی دل میں خوف خدا پیدا ہوگا اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ چنانچہ فرمایا کہ تم فرما دو کہ اگر تم اپنے دل کی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ عز و جل کو سب معلوم ہے۔ تمہارے دلوں کا ایمان و نفاق، قلوب کی طہارت و خباثت، اچھے برے خیالات، نیک و بد ارادے، صحیح و فاسد منصوبے ساری دنیا سے چھپ سکتے ہیں مگر اللہ عز و جل عالم الغیب والشہادہ کے حضور سب ظاہر ہے۔ وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب جانتا ہے۔ وہ تمہیں فرماتا ہے کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ عز و جل کو سب معلوم ہے۔ اور اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا، خلوتوں جلوتوں میں کیے ہوئے اعمال، پہاڑوں، سمندروں، غاروں، صحراؤں، جزیروں اور کائنات کے کسی بھی کونے میں کیے گئے اعمال کا ایک ایک ذرہ آدمی کے سامنے موجود ہوگا۔ اور اس وقت برے اعمال والا تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے اور کسی طرح ان اعمال سے چھٹکارا ہو جائے، مگر ایسا نہ ہو سکے گا۔ آیت مبارکہ کے حوالے سے سلف و صالحین کے طرز عمل کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے چند واقعات غور سے سنیے۔
عمر اور گناہوں کا حساب کرنے والے بزرگ احیاء العلوم میں ہے۔ حضرت توبہ بن سما رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے ایک دن حساب لگایا تو ان کی عمر 60 سال تھی۔ دنوں کا حساب کیا تو وہ 21,500 تھے۔ انہوں نے چیخ ماری اور فرمایا، ہائے افسوس، اگر میں نے روزانہ ایک گناہ کیا ہو تو میں حقیقی بادشاہ سے 21,500 گناہوں کے ساتھ ملاقات کروں گا، اور جب روزانہ 10,000 گناہ ہوں تو کیا صورتحال ہوگی۔ یہ سوچ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ غش کھا کر گر پڑے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی۔ نیند سے پاک رب تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ امام غزالی کی کتاب مکاشفۃ القلوب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص کسی عورت پر فریفتہ ہو گیا۔ جب وہ عورت کسی کام سے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئی تو یہ آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب جنگل میں پہنچ کر سب لوگ سو گئے تو اس آدمی نے اس عورت سے اپنا حال دل بیان کیا۔ عورت نے اس سے پوچھا، کیا سب لوگ سو گئے ہیں؟ یہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ شاید یہ عورت بھی میری طرف مائل ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ اٹھا اور قافلے کے گرد گھوم کر جائزہ لیا تو سب لوگ سو رہے تھے۔ واپس آ کر اس نے عورت کو بتایا کہ ہاں سب لوگ سو گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا وہ بھی اس وقت سو رہا ہے؟ مرد نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ عورت نے کہا، جو نہ کبھی سویا اور نہ سوئے گا، اور وہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے۔ اگرچہ لوگ نہیں دیکھ رہے تو ہمیں اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ یہ بات سن کر اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے خوف کے سبب اس عورت کو چھوڑ دیا اور گناہ کے ارادے سے باز آ گیا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہ چھوڑ دینے اور اپنے خوف کے سبب بخش دیا۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ترجمہ، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہو سکتا ہے جب آدمی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والا ہو اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریش کے پاس تشریف لائے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے تھے اور انہیں سجا سجا کر ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، خدا عز و جل کی قسم، تم اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کے دین سے ہٹ گئے ہو۔ قریش نے کہا، ہم ان بتوں کو اللہ عز و جل کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ عز و جل سے قریب کریں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ محبت الہی کا دعویٰ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے بغیر قابل قبول نہیں۔ جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہتا ہے وہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرے، اور چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بت پرستی سے منع فرمایا ہے تو بت پرستی کرنے والا سرکار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نافرمان اور محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مدینہ کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو اللہ عز و جل کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ تب یہ آیت اتری۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہی قول قوی ہے کیونکہ سورہ آل عمران مدنی ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ضروری ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کرنا ضروری ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔
ترجمہ، تم فرماؤ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں، کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں، اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کی غلامی کرو تاکہ تم ہدایت پالو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی، ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بھلی لگتی ہیں، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دیتے ہیں کہ کچھ لکھ بھی لیا کریں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو؟ میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لایا، اور اگر آج حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کے جذبے کا اندازہ ان واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر فرمایا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے میں ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ اور سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ نمبر 2، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر آپ مسکرانے لگے اور ساتھیوں سے فرمایا، کیا تم مجھ سے اس چیز کے بارے میں پوچھو گے نہیں جس نے مجھے مسکرایا؟ انہوں نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کس چیز کی وجہ سے مسکرائے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک بار حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جگہ کے قریب ہی وضو فرمایا تھا اور فراغت کے بعد مسکرائے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا تھا، کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ کس چیز نے مجھے مسکرایا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کس چیز نے آپ کو مسکرایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بندہ جب وضو کا پانی منگوائے پھر اپنا چہرہ دھوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے گناہ مٹا دیتا ہے، پھر اپنی کوہنیاں دھوئے تو کوہنیوں کے، سر کا مسح کرے تو سر کے، اور اپنے قدموں کو دھوئے تو قدموں کے گناہ مٹا دیتا ہے، تو میں نے انہی کی ادا کو ادا کیا ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک جگہ اپنی اونٹنی کو چکر لگوا رہے تھے، لوگوں نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس کی حکمت نہیں جانتا، مگر اس جگہ میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تھا، اس لیے میں بھی ایسا کر رہا ہوں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، تم فرما دو کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب یہ آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ نازل ہوئی تو عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے ساتھیوں سے کہا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرح قرار دے رہے ہیں اور یہ حکم کر رہے ہیں کہ ہم ان سے اسی طرح محبت کریں جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اطاعت اس لیے واجب کی کہ میں اس کی طرف سے رسول ہوں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ اس کے رسول ہی ہیں، اس لیے ان کی اطاعت و فرما برداری لازمی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ اطاعت سے منہ پھیریں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی اہمیت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعتی محبت الہی کی دلیل ہے اور اسی پر نجات کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا حصول اپنی خوشنودی اور قرب کو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب کسی کو رضا و قرب الہی ملے گا تو محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے ملے گا، ورنہ دنیا جہاں کے سارے اعمال جمع کر کے لے آئے، اگر اس میں حقیقی اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود نہ ہوگی، وہ بارگاہ الہی میں یقیناً قطعاً مردود ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انکار کون کرے گا؟ ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک میری مثال اور اس کی جس کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا گیا ہے اس شخص جیسی ہے جس نے اپنی قوم کے پاس آ کر کہا اے قوم میں نے اپنی آنکھوں سے ایک فوج دیکھی ہے، میں تمہیں واضح طور پر اس سے ڈرانے والا ہوں، لہٰذا اپنے آپ کو بچا لو۔ چنانچہ اس کی قوم کے گروہ نے اس کی بات مانی اور راتوں رات نکل کر پناہ گاہ میں جا چھپے اور ہلاکت سے بچ گئے، جبکہ ایک گروہ نے اسے جھٹلایا اور صبح تک اپنے مقامات پر ہی رہے۔ صبح سویرے لشکر نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں ہلاک کر کے غارت گری کا بازار گرم کیا۔ بس یہ مثال ہے اس کی جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لے کر آیا ہوں اس کی پیروی کی، اور اس شخص کی مثال ہے جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق میں لے کر آیا ہوں اسے جھٹلایا۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن لو، ان قریب ایک آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی اور وہ اپنی مسحری پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوا کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے، ہم جو چیز اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور اسے حرام سمجھیں گے جسے قرآن میں حرام پائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح حرام کیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔